والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج کا عنوان اسلامی معاشرے میں مساجد کی اہمیت و فضائل، اہمیت و فضیلت، اس عنوان سے گفتگو ہوگی. اللہ کریم ہمیں مساجد سے تعلق نصیب فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدیں ہمارے اسلامی معاشرے میں ان کا کردار اہم ہے. مسجد صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، اور اچھے خوبصورت قالین بچھا دینے سے اور اسے رنگ و روغن کر کے اچھے خوبصورت پنکھے لگانے سے، فانوس لگانے سے اس کا حسن نہیں ہے، یہ ظاہری حسن ہے. حقیقت میں اس کی آباد کاری نمازیوں سے ہے، اور اس کے اندر جو نبوی زمانے میں مسجد کا کردار تھا ہمارے معاشرے میں، جب تک اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا اس کی اہمیت واضح نہیں ہو پائے گی. بظاہر مسجد جو ہے وہ ایک چار دیواری ہوتی ہے، پورا محلہ مل کر اسے بناتا ہے. اتنی گھر جو خوبصورت ہوتے ہیں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتی مسجد. شاید بعض گھر بڑے عظیم شان عالی شان بنائے جاتے ہیں، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، بڑے خوبصورت قالین بچھائے جاتے ہیں، دنیا کی آسائشیں اور زیبائشیں اس گھر کی زینت بنتی ہیں، اس کو خوبصورت بناتی ہیں. لیکن ان گھروں کو بھی مسجد جیسے تقدس حاصل نہیں ہوتا. جو مسجد کی عزت ہے وہ کسی گھر کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ ایوان صدر کو بھی یہ عظمت، یہ عزت، یہ تقدس حاصل نہیں ہے تو مسجد کو حاصل ہے. پارلیمنٹ ہاؤس ہو اسے بھی یہ تقدس حاصل نہیں ہے. اس کے اندر بھی کوئی آئے صدر ہے ایوان صدر میں تو چپل سمیت آئے. کوئی پارلیمنٹ میں اگر گھسے گا کوئی ممبر تو وہ چپل سمیت چلا جائے گا. اگر کوئی تھوک بھی دے وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں ایک گدھا ہو، کوئی شاہ ہو، کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ چپل باہر اتار کے آئے گا. اپنی آواز کو، اپنے
قلب و باطن کو جھکا کر مسجد میں آئے. یہ اس کی اہمیت ہے، فضیلت کی پیش نظر. یہاں سب برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کسی وقت کسی لمحے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر کون سا ایسا مقام ہے جہاں انسان صرف بندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مفہوم نہیں، اس کا کوئی تعارف نہیں، شاہ ہے، گدا ہے، کوئی وزیر ہے، فقیر ہے، سارے بالکل اپنی اوقات کو، اپنے سارے مراتب کو، مناسب کو باہر رکھ کے آئیں اور صرف ایک بندگی کے طور پر آئیں، اپنے آپ کو عبد ظاہر کرنے کے لیے آئیں اور آپ اس جگہ کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں صرف بندہ ہو تو مسجد ہے. یہاں انسان صرف اللہ کا بندہ ہو، اس کی بارگاہ ناز میں جھکا ہوا. ہاں، اس مسجد میں جب بندہ آتا ہے پھر کوئی شام و گدا ہو، کسی جناب عالی مرتبت انسان کی کوئی اوقات نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ صدر وزیر اعظم جس صف میں کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا گن مین بھی کھڑا ہوا ہے. یہ مسجد کی اہمیت ہے. یہ مسجد میں صرف ہو سکتا ہے کہ ایک چپڑاسی آگے کھڑا ہے اور اس کے قدموں میں جو پچھلے صف میں سجدہ کیا گیا ہے وہ افسر کھڑا ہوا ہے. تو یہاں صرف انسان بندہ بنتا ہے. مسجد کی بات ہے، یہاں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہوتا ہے. تو اسی لیے مسجد کی بڑی اہمیت ہے. اور مسجد کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے اور مسجد کا کردار ہمارے معاشرے میں کتنا ہے تو زمانہ نبوی کو دیکھا جائے. اس زمانے میں ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو انسان تو اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے، اپنی چیزوں کو سیٹ کرتا ہے کہ میں پہلے کیا کروں گا اس کے بعد کیا کروں گا. کہ اس کی ترجیح ہے کہ میں اس کاروبار میں قدم رکھوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، باقی چیزیں بعد میں، پہلے یہ کروں گا. مکان پہلے بناؤں گا پھر کاروبار کروں گا، یہ اس کی ترجیح ہے. اور مکان بھی کسی اچھے اور بہتر علاقے میں بناؤں گا، اچھی سوسائٹی میں بناؤں گا، بڑے سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، یہ اس کی ترجیحات ہے. میرے پڑوسی کیسے ہوں گی اس کی ترجیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد ہجرت فرمائی ایک شہر سے دوسرے شہر، جب حضور کی ذات نے تب وہ ہجرت فرمائی اور ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، ایک نئی تہذیب جنم لے رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ رہنا کہاں، مکان کیسا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، نہیں، سب سے پہلی ترجیح مسجد بنانا ہے. اس سے اہمیت کا اندازہ لگا ہے کہ مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے میں کتنی زیادہ ہے. مسجد موجود ہے تو گویا کہ سب کچھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پہلے مسجد بنائی اور اس مسجد بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب سے پہلے اینٹ خود اٹھائی اور رکھی. اس سے امت کو بتا دیا کہ تمہارے معاشرے میں مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کاروبار ثانوی حیثیت رکھتا ہے، علاقے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، مکان بعد میں ہیں، پہلے مسجد ہے، اسی مسجد میں سب کچھ کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود مسجد نبی شریف کے لیے اینٹیں اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود گارا اٹھایا، خود مٹی اٹھائی اپنے غلاموں کے ساتھ اور مسجد کی تعمیر فرمایا. اور پھر جب مسجد بن گئی تو جس طرح ہم لوگ آباد کرتے ہیں مسجد کو، جو ہم نے اپنے معاشرے میں مسجد کو ایک حصہ دیا ہوا ہے اپنی زندگی کا، اس طرح نہیں تھا. ہم نے تو غیروں کے کہنے پر مسجد کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور یہاں صرف آئیں گے بس سجدہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہ بھی بڑی مشکل سے ٹائم ملا وہ حاضر ہو جائیں گے، ورنہ آئے تو پتہ نہیں کس لیے، ایسے جلدی میں آئے جلدی میں واپس چلے جائیں. نہ دعا، نہ اس مالک سے باتیں، نہ راز و نیاز کی گفتگو، کچھ بھی نہیں ہے. بس آئے اور آخر والی سب ڈھونڈی اور اس کے بعد فوراً سلام کر فوراً چلے گئے. ہمارا اتنا تعلق ہے مسجد کے ساتھ. اور 12 مہینے کے بعد پھر رمضان مبارک آئے گا تو پھر ہمارا کہیں تعلق تھوڑا سا بحال ہوگا.
کہ یار یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ عطاؤں کا مہینہ ہے، تو ہم پھر مانگنے شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آئی باری لا یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر مہینہ گیا، ہم بھی گئے۔ زمانہ نبوی میں مسجد کا یہ کردار نہیں تھا۔ زمان نبوی کی مسجد نبوی شریف روحانی مرکز بھی تھا، علمی مرکز بھی تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی وہی تھا، ایوان صدر بھی وہی تھا، ایوان وزیر اعظم بھی وہی تھا، سپریم کورٹ بھی وہی تھا، فوج کی چھونی بھی وہی تھی۔ باہر سے وزیر اعظم کو ملنے آ رہا ہے، کوئی مشیر ملنے آ رہا ہے، کوئی سفیر آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک حصہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں ملاقات فرماتے۔ تو مسجد یہ تھی، مسجد ایک روحانی مرکز تھا جہاں عدالت لگی ہوئی اور لوگوں کے مسائل سنے جا رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد سپریم کورٹ ہے۔ ہاں، مسجد سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ بس آئے بندہ دو سجدے کرے اور جائے، دو رکعتیں پڑھے فجر کی اور جائے۔ یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم نے کہا جناب یہ ایک طبقہ ہے، اس کے ساتھ خاص ہو، اب یہ طبقہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور یہ جناب عبادت کرے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ جناب قاری صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب۔ ہم تو بزنس مین ہیں، ہمارا تعلق کاروبار سے ہے، بزنس سے ہے، ہم وہ چیز دیکھیں گے۔ تو ہم نے اپنا دائرہ کار محدود کر دیا اور طبقات بنا دیے۔ جیسا کہ دنیا میں طبقات ہیں، وکلاء کا شعبہ ہے، علماء کا شعبہ ہے، اور دیگر بزنس مین ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، شعبے بنا رکھے، اور ہم ان شعبوں کو سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے۔ نہیں جناب، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑی خوبصورت بات ارشاد ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے نا مسجد کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بیان سر المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسے ہے جیسا کہ مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ۔ آپ مچھلی کو باہر نکالیں، پانی سے تعلق توڑیں اس کا اور اٹھا کر اس کو باہر لائیں، پھر کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے؟ ایک پل بھی زندہ رہے، ایسے تڑپے گی، جان دے دے گی۔ مومن بھی اسی طرح ہے، وہ بھی مسجد کے باہر نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ جس طرح مچھلی پانی سے باہر رہے گی تو تڑپ جائے گی، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی ختم ہوگی۔ مومن مسجد سے باہر جائے گا، اس کے ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ جس طرح مچھلی کو خطرہ ہے، جب تک گھوم پھر اس مچھلی کو تڑپ رہی ہے، اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دو، اس کی زندگی واپس آ جائے، پھر وہ خوش ہوگی، پھر جناب ایسے دوڑنے لگے۔ مومن بھی اسی طرح جب تک مسجد کے باہر رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بقا اور اس کا سکون، اس کا چین اور دل کا قرار جو ہے مسجد میں ہے۔ جیسے ہی مسجد میں لوٹتا ہے ساری کلفتیں، ساری پریشانی بھول جاتا ہے اور مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مسجد کی اہمیت کو یوں بیان کر کہ یہ تعلق ہے مسلمان کا مسجد کے ساتھ۔ تو ہماری ترجیحات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس آئیں اور جائیں، بلکہ مسجد سے جڑیں۔ ہمارا تعلق مسجد نہ جز وقتی نہ ہو، بس ایک مہینہ یا ہفتہ بعد جمعۃ المبارک آئے گا، اتنا تعلق نہیں، بلکہ ہم نے اس مسجد کو روحانی مرکز بنانا، علم کا مرکز بنانا۔ یہاں آنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، ایک دوسرے کے احوال پوچھنا ہے، اور اپنی نسل کو اس مسجد میں لانا ہے۔ یعنی جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے خوبصورت پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، قالین خوبصورت ہو، یہ خوبصورت نہیں بنا۔ مسجد خوبصورت انسان بناتا ہے، اس کے سجدے بناتا ہے، سجدوں سے یہ زمین خوش ہوتی ہے۔ یہ زمین دوسری زمین اس زمین کو مبارک دیتی ہے کہ تیرے اوپر اللہ مدد کی ذات کے برگزیدہ بندے سجدے کرتے ہیں، تجھے اپنے سجدوں سے آباد کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا تعلق۔ ہاں، اور دوستوں بزرگوں، ہم جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف، اس کا واضح مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ جناب ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا ہے، جو وقتی تعلق۔
اگر ہم اپنی پستی کو بلندی اور اپنے زوال کو عروج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خود بھی اپنے تعلق بھی مسجد سے جوڑیں اور اپنی نسلوں کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ جوڑ دیں۔ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیے کتنا سکون۔ ترکیوں کی کہاوت ہے وہ کہ آج ہم بڑے صغیر باپ ہیں، جو لوگ بڑے نازک ہیں، لیکن ترکیوں کا معاملہ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہو پیچھے بچوں کی آوازیں نہ آئیں، شور نہ ہو، تو پھر آپ آنے والی نسلوں کے ایمان کے لیے خطرہ محسوس کریں۔ ہم قابل نازک ہیں، یہاں کوئی بچے شور بھی کرتا ہوں پکڑ لیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کیا شور ہے، ہماری نماز خراب کر دی۔ نماز تو خراب ہوتی نہیں، نماز تو اچھی چیز ہے، یہ کیسے خراب ہوئی؟ ہمارے اندر کا من جو ہے وہ روشن نہیں ہے، ہمارا تعلق جڑا ہی نہیں ہے نماز سے، تو کیسے خراب کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کو ہم نے تو نماز سجدے میں تشریف لے کے حضور کی ذات پیچھے صحابہ کی کثیر جماعت ہے، حضور سجدے میں ہیں اور حسین کریم میں سے کوئی شہزاد ہے، حضور کی ذات کے جگر کے ٹکڑے وہ تشریف لائے اور کندھے پر سوار ہو گئے اور کتنی دیر بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے سر انور کو نہیں اٹھایا، وہاں تو کہ ایسا جملہ نہیں آیا کہ نماز خراب ہوگی معذاللہ، نہیں، بلکہ اپنے بچے کے لاڈ کو ان کی محبت کی وجہ سے سجدے کو طویل کر دیا، سر نہیں اٹھایا۔ یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو، پھولوں کو سنبھالنا ہے، نہ کہ انہیں بھگانا ہے۔ مسجد نبی شریف میں اللہ تعالیٰ کو لے جائے، جنہیں لے کے جائے وہ نصیب ہے۔ مسجد میں مدرسہ لگتا ہے، مسجد نبی شریف ایسے بچے دوڑتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز ہے، عرش اعظم سے بھی نازک تر، اس بارگاہ میں کون بھاگے؟ وہاں تو سانس بھی سنبھال کے لینی پڑتی ہے کہ سانس بلند نہ ہو، سانس بھی لو تو ایسے لگے کہ تمہارے اندر سانس نہیں ہے، تم حضور کی بارگاہ ناز میں آئے ہو، اپنی سانس اپنے وطن میں چھوڑ کر بس وجود کے ساتھ جہاں چل رہے ہو، نظارے کر رہے ہو۔ وہاں ایسے مسجد میں بچے بھاگتے دوڑتے ہیں، لیکن کسی شخص کو نہیں دیکھا گیا اسے روکے، اسے ڈانٹے، اسے بھگائے، ایسا نہیں، تو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ بچے جو اندر چل رہے ہوتے ہیں، جو معتمرین حجاج جو بھی وہاں گئے ہوتے ہیں زائرین، وہ بچوں کے ہاتھ میں ٹافیاں دیتے ہیں، انہیں رخ کے پیار کہتے ہیں، ان کی ماتھے چومتے ہیں۔ تو صاحب رہے وہ لوگ وہ ہیں جن کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، تعلق مضبوط ہے، اسی لیے اپنے نوجوان نسل کو نہیں بلکہ بچپن سے، معصوم بچپن جو ہے اسی میں بچہ سے اسے گھیر گھیر کر لاتے ہیں، انہیں تحائف دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو صاحب جب ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے تو ہم اس نسل سے جو آنے والی نسل ہے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسجد طرف کرے گی، وہ دین پڑھے گی، دین سیکھے گی، ہماری دنیا آخرت سنوارے گی؟ پہلے خود آنا پڑے گا۔ لوگوں نے صاحب کچھ اور بھی طریقے ایجاد کی، مساجد میں خبروں میں آپ سنتے ہیں، دیکھتے رہتے سوشل میڈیا میں کہ علماء نے طریقے اختیار کیے یا مسجد انتظامیہ نے طریقہ اختیار کیا کہ جو بچے جناب 40 دن مسلسل 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے انہیں سائیکل دی جائے گی۔ آپ نے بھی دیکھا اور کیسے جناب بچے دوڑ دوڑ کر آئے اور مسجد کا حصہ بن گئے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی 40 دن پورے جناب مکمل نماز پڑھی۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک جمعہ المبارک اعلان کر دیا کہ جو بچہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے تو اس کو سائیکل دی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب پہلے دن مسجد میں آیا، فجر کی جناب نماز میں مسجد بھری ہوئی، میں خوش ہو گیا، میرے آنسو نکل آئے کہ اللہ تیرا کرم ہے۔ تو کہہ رہے پھر اگلے جمعے مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بچوں کے لیے تو اعلان، بڑوں کے لیے تو اعلان کریں، مسئلہ تو بڑوں کا ہے، بڑے سوتے رہتے ہیں تو بچے کیسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کے لیے پیکیج یہ ہے کہ وہ جب انہیں دیکھیں گے انہیں شرمندگی ہوگی۔ چھوٹا سا بچہ 5 بجے صبح اٹھے اور وضو کرے اور مسجد میں حاضر ہو جائے تو بزرگ جو ہے اور جو اس کا والد ہے وہ کیسے دیکھتا رہے گا؟ شرمندگی نہیں ہوگی، یہی کافی ہوگی۔ تو جب تک ہم خود مسجد کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنا تعلق مسجد سے مضبوط نہیں کریں گے، ہماری نسل کبھی مسجد کی طرف نہیں ہے اور کبھی بھی انہیں علم نہیں ہوگا کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم نے
بٹنا نہیں اپنے آپ کو شعبے بانٹ دیے کہ یہ جو ہے علماء کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے، وہ مسجد بنائے گی اور اس میں نمازیں نہیں پڑھیں، نہیں بلکہ ہم خود ہیں اپنے گھروں میں اس کو بات جناب لازم کو نماز کو لازم کر دیں، گھر میں کچھ ہو نہ ہو نماز لازم، پھر دیکھیں مسائل کیسے حل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کرم فرمایا یہ بندہ، اور مثال دے کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی ذات نے فرمایا، اور حضور کی ذات نے ایک درخت جو پتوں والا درخت تھا اس کی ٹہنی پکڑ کے اسے ہلایا اور پتے گرنے لگ گئے، فرمایا ابو ذر غفاری دیکھو یہ پتے گر رہے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا بندہ جب مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں۔ اور مسجد روزانہ کی بنیاد پر بندے کو بلا کر دن میں 5 مرتبہ پاک کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بندہ آیا اس کی بارگاہ میں جھک گیا تو پاک ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، جب پھر دنیا میں گیا اور بازار میں گیا اور دکان پہ بیٹھا اور دنیا میں پھیلا، کاروبار میں کئی بات ہو گئی کوئی ایسی جو نامناسب تھی اور تھوڑا دل پر گدلا پن آنے لگا، کوئی مٹی دھول آنے لگی، اور جو آئینہ دل ہے وہ کہیں گدلا ہونے لگا تو مسجد سے پھر آواز آ گئی، اے میرے بندے پھر لوٹا، ابھی تجھے میں نے پاک صاف کیا تھا، زمانے نے پھر تجھے گدلا کرنا شروع کر دیا ہے کہ غفلت کے دبیز پردے پھر دل پر نہ چھا جا، پھر تجھے پاک کر دیتا، پھر بندہ لوٹا، پھر پاک ہو گیا، پھر جاتا ہے، پھر بلا لیتا ہے، 5 مرتبہ بلا کر اللہ عزت کی ذات اپنے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، اگر کوئی شخص اس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض یا رسول اللہ، اس پر تو سوال ہی پیدا نہیں، کوئی شخص 1-2 مرتبہ نہائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ نہانے والا وہ تو بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مسجد میں آنے والا شخص اور 5 وقت نماز پڑھنے والے شخص بھی اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مسجد تو اتنی بڑی دولت ہے، ہمارا تعلق مستقل جڑ جائے نا مسجد کے ساتھ، پھر دیکھیں ہماری زندگی کس طرح آسان ہو جاتی ہے۔ آج کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ اس بات کی توقع نہ کریں، کوئی کیمبرج میں جائے گا اور بڑی بڑی جناب کیلیفورنیا یونیورسٹی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جائے گا اور جو انسانیت کی معراج ہے اسے پا کر آ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو مسجد تھی اور اس مسجد کا جو نظام تھا اس میں یہ صلاحیت تھی، اور اسلامی معاشرے میں جو مسجد ہے اگر اس مسجد کا نظام اس طرح بنا دیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے غلاموں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے مسجد کو بنایا تھا، اس سے ابو بکر بھی پیدا ہوتا ہے، عمر فاروق اعظم بھی پیدا ہوتا ہے، عثمان غنی بھی پیدا ہوتا ہے، علی المرتضیٰ بھی پیدا ہوتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یہ اس اسلامی معاشرے کی جناب خاصیت ہے۔ ہاں یہ بڑی بڑی جناب یونیورسٹیوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا، مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد میں دل زندہ ہوتے ہیں، مسجد میں بڑے بڑے مسائل انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرمایا بروز قیامت اللہ رب کی ذات یہ رحمت کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں، باقی کوئی نہیں ہوگا، سارے نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ڈوبے ہوئے ہوں گے، جتنا گناہ زیادہ ہوگا انسان اسی طرح اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اتنی کی بڑی ہولناکی کا اثر نہیں ہوگا، بالکل امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی ذات کی رحمت کے سایہ ہوگا، سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھنا۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک شخص رجل قلب معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اسے لٹکا ہوا ہے نا، وہ شخص بروز قیامت تمام تر قیامت کی ہولناکیوں سے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہاں وہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری اذان کے انتظار میں ہے، وہ مسجد سے گیا ہے، قدم اس نے باہر رکھ دیا ہے لیکن وہ دل مسجد میں چھوڑ گیا ہے، اس کا دل، اس کی توجہ کا مرکز اور محور سارا مسجد ہی مسجد ہے۔ وہ کاروبار کرے، اسلام نے کسی کو روکا نہیں، بزنس کرے، بھرپور کاروبار کرے، بازار آباد کرے، بڑی بڑی جناب دکانیں اور بازار بسا دیں، حلال طریقے سے بے شمار کاروبار کرنا، اربوں خربوں پتی بن جائے، اسلام کو پسند ہے یہ بات، اسلام کسی کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا،
غریب کمزور لاچار جناب میرے پاس تو کچھ نہیں اسلام اس چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں امیر ہونا چاہیے، مال دولت حلال طریقے سے ہوگی، مالوں کے دھوئے ڈھیر ہوں گے تو نیکیاں کرے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، سب کو خیرات کرے گا، یہ کیا ہے سب کچھ فضیلت ہی فضیلت ہے، ثواب ہی ثواب۔ تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ لیکن دل مسجد میں چھوڑ جاؤ۔ اتنی بڑی ہولناکی مسجد میں کیا نہیں ملا، سب کو تو مسجد میں مل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کی ذات میں یہ ساری انسانیت جب دوڑ رہی ہوگی ایک دوسرے کو جناب پکار رہی ہوگی، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، یہ شخص تو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، ہاں ہمیشہ کے لیے، چند دن کے لیے نہیں۔ چند دن کے بعد جناب وہ روٹ گیا مسجد سے، ایسے نمازیوں کو متعلق نہیں جس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، ایسے دن لٹکا ہوا ہے۔ ہاں ایک چیز اٹکی ہوئی، ایک لٹکی ہوئی ہوتی، لٹکی ہوئی چیز کا اور معاملہ ہے، اسے کھینچو اس طرف، یوں کھینچے گے چھوڑیں گے وہیں آ جائے گی، ادھر سے کھینچیں گے ادھر جناب پھر چھوڑیں گے یہیں آ جائے گی، اپنے مرکز سے اپنی جناب اصل جگہ سے جڑی رہے۔ دل کا تعلق اسی طرح لٹکا ہونا چاہیے مسجد میں، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی گھومے، جہاں سے بھی دوڑے مسجد ڈھونڈے، گھر سے نکلا ہے، محلے سے نکلا ہے، کسی اور محلے میں گیا، بازار میں گیا، کان مسجد کی طرف ہے اور گھڑی کی طرف نظر ہے کہ کب اذان ہوتی ہے، تو مسجد ڈھونڈ کر پھر مسجد میں پہنچ گیا، کیونکہ تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ دوستو بزرگوں اس لیے مسجد ہی سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرمائے مسجدوں کو صرف چار دیواری نہ سمجھو، یہ چار دیواری ہے بس، اس کا اتنا کچھ تعلق نہیں۔ مسجد دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب نے فرمایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو گویا کہ جنت اتار دی ہے، جنت کی کیانیاں ہیں مسجد، یہاں آؤ اذا مررتم بریاض الجنہ، حضور کی ذات نے فرمایا جب بھی یہ میرے غلامو تم جنت کی کیانیوں سے گزرو فرقو چل لیا کرو، وہاں بیٹھا کرو تھوڑی دیر کے لیے، چل لیا کرو، عبادت کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ ہماری آؤ الجنہ، دنیا میں جنت کہاں، جنت وہ عالم بالا میں ہے اور آسمانوں سے بھی اوپر جنت۔ فرمایا جو اللہ کی مسجدیں دنیا میں ہیں، تمہارے ہر محلے میں گویا کہ جنت رکھی ہوئی ہے، ہر محلے میں جنت ہے، لیکن ہم دور دور پھرتے ہیں اور جناب مسجدوں میں اذانیں آتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے میں آئیں گے، یہ تعلق تھوڑی ہوتا ہے، یہ تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرمایا سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، تو انسان چاہتا ہے نا سب سے اچھی جگہ بیٹھے، اچھے انسان سے ملے، اچھی فکر اور سوچ والے لوگوں سے ملے، جہاں میرا مفاد وابستہ ہے، جہاں کوئی مالی منفعت ہے، کوئی کاروباری ضرورت ہے میری، میں وہاں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ رب کی ذات نے اس کائنات میں اگر کوئی پسندیدہ جگہ بنائی ہے، اس کے نزدیک اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، تم وہاں جایا کرو، وہاں بیٹھا کرو۔ یہاں اس مسجد میں جس محلے میں آپ پڑھتے ہیں نماز، وہ مسجد، اس مسجد میں آنا، اس مسجد میں بیٹھنا، عبادت کرنا، نماز کے انتظار کرنا، یہ عبادت ہے سب کچھ۔ آپ یہاں بیٹھ گیا، نماز کے وقت میں تھوڑا ابھی دیر ہے، یہ آپ کا بیٹھنا گویا کہ آپ نماز میں ہے، عبادت ہے سب کچھ۔ مسجد کتنی بڑی تھی، مسجد اتنا بڑا جناب نظام اللہ کی ذات نے عطا فرمایا، اور فرمایا سب سے بری جگہ، سب سے اچھی جگہ تو مسجد، سب سے بری جگہ بازار ہے، دنیا کے بازار ہے نا، غفلت ہے، انسان غفلت میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اور میں اس لیے عرض کرتا ہوں جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی، یہاں اسی لیے بڑے بڑے جناب کام آسان ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے کام بن رہے ہیں، انسان کی دنیا سنور رہی ہے، آخر سنور رہی ہے۔ صرف مسجد بنانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جس نے اللہ کا گھر بنایا، اب اس گھر بنانے سے مراد پورا گھر نہیں، 2-3 منزلہ مسجد بنا دو نہیں، بلکہ جس نے ایک اینٹ بھی دی ہے مسجد میں، ایک سیمنٹ کی بوری بھی دی ہے، جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ رب کی ذات اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ مسجد کوئی جناب مسجد سے تعلق جو عام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا تعلق نہیں ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے، اور پھر جس جن مناظر کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے وہ ہمارے سامنے، کہ ہم سالانہ ہم نے ایک سوچ بنا رکھی ہے سال کے بعد مسجد آباد ہو،
اور رمضان مبارک کہ وہ خوبصورت حسین پیارے لمحات جو ہم نے گزارے وہ سارے ایسے ہم نے رخصت کر دی۔ رمضان مبارک نہیں گیا، رمضان مبارک تب گیا جب نمازی چلا گیا، جب روزہ گیا، جب نوافل گئے، جب ذکر اذکار گئے، جب قرآن کی تلاوت گئی، قرآن فہمی گئی، سب کچھ جب ہم نے چھوڑ دیا گویا کہ رمضان چھوڑ دیا۔ رمضان مبارک مہینہ گیا لیکن رمضان مبارک کے بعد بھی دل کرتا ہے کہ روزے رکھوں، روزے رکھ رہا ہے گویا کہ رمضان موجود ہے، تھوڑی گیا رمضان مبارک، رمضان تو موجود ہے، اس لیے کہ اپنی خوشبوئیں چھوڑ گیا، بدلاؤ آ گیا نا انسان، جو بدلا وہ رمضان اس نے گزارا۔ وہ نوافل جو ہم لمبی لمبی نوافل نماز تراویح میں پڑھتے تھے، اب دل کرتا ہے کہ 4 5 6 8 نوافل پڑھ لیں، دل کرتا ہے اور انسان پڑھتا ہے، تو یہ ہے رمضان کی برکات۔ اور قرآن کریم کی جو ہم تلاوت کرتے تھے اور لمبی لمبی تلاوت 2 3 3 پارے ایک سپارہ پڑھ جاتے تھے، آپ کوئی 1 2 رکوع پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ کر چل پڑا اس راستے پر، تو یہ ہے رمضان مبارک کی برکات۔ ہاں ہم تو صرف عید منا کے سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو گیا، رمضان مبارک اگر روکنا ہے تو اس کی برکات اگر وجود میں آئی ہیں، یہ رمضان ہے۔ نوافل کا کوئی ذکر اذکار کا ہمارا کوئی نظام بنا کہ نہیں بنا، جو ہم نے پریکٹس کی ہے اس میں کوئی جناب ہمارے حصے میں کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا اور پھر ہم نے وہ پریکٹس کی تھی، چلو صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا اور پھر پورے 30 روزے رکھ کے عید منا کے ختم کر دیا، یہ رمضان ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ناز سے ثواب ملے گا، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، اس کی تھوڑی تھوڑی عبادات کو بھی بہت بڑھا کر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم بھی تو بدلے نہ کریں، ہمارے اگلے ہی دن مسجدیں خالی ہو جائیں، تو یہ کمزوری ہماری، یہ رمضان مبارک کی برکات ہم نے سمیٹی نہیں ہے جناب۔ ہاں مسجد میں اگر دوبارہ آ گئے اور جناب اس میں دل لگ گیا، یہ حقیقت میں بدلاؤ ہے، اور نوافل کی طرف ذہن ہے، وہ قرآن کریم کی ذرا تلاوت کی طرف ذہن ہے، اور ہم اس کو پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے کہ نہیں، روزے کا دل ہے کہ نہیں ہے، چلو شوال کے 6 روزے، آگے جو سلسلہ زندگی کا 11 مہینے جو اس میں روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو سبحان اللہ جناب، یہ جناب رمضان مبارک اس بندے نے گزارا، یہ جناب حسین کپڑے بھی پہنے اور حسین زندگی بھی گزارے۔ تو مسجد بہت بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو مسجد کی طرف صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے، وہ مسجد کی طرف صرف نہیں جاتا، اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یُؤْذَ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاهَا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْدَ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو مسجد کی طرف جاتا ہے وہ گویا کہ اللہ رب کی ذات کی مہمان نوازی کی طرف جاتا ہے، گویا کہ رمضان مبارک کے بعد بھی جو مسجد میں لوٹ آیا، جو رمضان مبارک میں روزے رکھنے والے رات جناب مغرب کے وقت دسترخوان بچھاتا تھا اور جناب انواع اقسام کے کھانے رکھ کے افطاری کرتا تھا، اللہ رب کی بارگاہ ناز میں آنے والا یہ شخص، یہ جو مسجد کی طرف آ رہا ہے، گویا کہ جب اللہ رب کی بارگاہ ناز میں جائے گا اور جنت میں جب بیٹھے گا، اللہ رب کی ذات اپنے کرم سے اس کی مہمان نوازی فرمائے گا، اور وہ اس کی مہمان نوازی سبحان اللہ جو جنت میں داخل ہوگی، یہ کم ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی جناب شان اس کو ادا کی جائے گی جنت میں داخل ہو گیا، اور پلس یہ ہو کہ جناب جنت کی انواع اقسام کے کھانے اور اللہ کی بارگاہ ناز سے جناب مہمان نوازی، یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ سارا کچھ مسجد سے حاصل ہے۔ مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا، میں نے شروع میں مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے 1450 سال پہلے فرما دیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ مومن مسجد میں اسی طرح رہتا ہے، اسی طرح ہنستا اور خوبصورت رہتا ہے اور آسانی محسوس کرتا ہے جس طرح کی مچھلی سمندر میں رہتی ہے۔ آپ مچھلی کو سمندر سے باہر نکال کر دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ حشر ہوتا ہے، وہ تڑپ کر جان دے دے گی، تو اس کی زندگی کا اختتام ہوا، اور یہ شخص مسلمان مسجد سے تعلق توڑے، اس کا بھی ایمان کا اختتام ہونے کا خطرہ ہے، جو جڑا ہے نا اس کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ کلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فتنوں سے بچنے کے جو قلعے ہم نے عطا فرمائے ان میں یہی قلعہ ہے، مکہ اور مدینہ یہ قلعہ ہے جہاں ایمان ہمارا محفوظ ہے، وہاں ایمان کا ڈاکو داخل نہیں ہو سکتا، جتنے بڑے ڈاکو بھی ساری دنیا میں فساد ہو سکتا ہے، مکے اور مدینے میں نہیں ہو سکتا، وہاں بھی ایمان محفوظ،
اور مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ ہے. جو مسجد بنائے، جو مسجد کی جناب صفائی کرے، خدمت کرے، یہ چلو اس تناظر میں بات کر لیتے ہیں. ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کا عمل یہ تھا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. پہلے تو ہماری مائیں اور جناب بوڑھی دادیاں وغیرہ وہ منت مانتی تھی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تیرے گھر کی صفائی کروں گی. تو اب یہ منتیں بھی ختم ہوگی، کوئی ہماری مائیں اور بہنیں نمازوں سے دور ہوگی تو منت کی کیا ضرورت پڑ گئی. جب تعلق ہی نہیں ہے تو ذہن کیسے جائے گا مسجد کی طرف. بوڑھی کا انتقال ہوا، مسجد کی صفائی کرتی تھی. 2-3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پوچھا، اے میرے غلاموں، وہ خاتون جو مسجد نبی کی جناب صفائی کرتی تھی اور خدمت کرتی، وہ کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا حضور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں بتایا تو مجھے. عرض کیا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، ہم نے کہا زحمت ہوگی، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دیے بغیر اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کرم فرمایا اور کرم کی انتہا فرما دی اور غلاموں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا. جس کا مسجد سے تعلق ہے نا جھاڑو کا، صرف جھاڑو کا بھی تعلق ہے نا، اس پر کتنا کرم ہے. حضور کی ذات نے اپنے غلاموں کو لیا، اس کی قبر پر گئے اور قبر پر تشریف فرما کر اس کی بخشش کی دعائیں فرمائی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اب یہ نظارے نہیں ہیں. ہم نے 2-3 خادم رکھ دیے مسجد میں، ہم نے کہا جناب ان کی ذمہ داری ہے، ہم وظیفہ دیتے ہیں سارے مل کر بھی، انتظامیہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں خادموں کو. حصہ تو ڈل گیا، لیکن کیا ہی لطف ہے کہ ہم خود آ کے مسجد کی صفائی کریں. سال میں ایک دن مقرر کر اپنے بچوں کو لے چلو بھائی آج مسجد کی صفائی کرتے ہیں. مہینے میں کوئی آیا جو خادم اپنا کام کرے، کوئی ایک حصہ لے کے جناب مسجد کی وضو خانے کی صفائی کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ میں جب طواف کرتے ہیں تو اور وہاں چلتے پھرتے بہت سے لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ جناب کوئی صفائی بھی کر لیں تاکہ سعادت مل جائے. انت ہیرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، پہلے سے بارے کو پڑھیں. اللہ عزت کی ذات نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے دونوں نے جناب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا. ہم نے کہا اس کی صفائی بھی کرو، اس کی صفائی کرو. یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے صفائی کرو. تو یہاں انتظامیہ کو بھی یہ ہے کہ وہ بہترین سہولیات دے اور ہم لوگ جو عام لوگ ہیں وہ آگے صفائی بھی کریں. حصہ تو ڈالتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کر دیا، حصہ ڈال دیتے ہیں ہم. لیکن کیا ہی لطف ہے کہ انبیاء کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سنت مبارکہ خود صفائی فرمانا. انبیاء نے، داؤد علیہ السلام نے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی ذات نے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا، اس نے صفائیاں فرمائی. انبیاء نے یہ کام کیا، صحابہ نے یہ کام کیا. صحابہ نے آ کے جناب مسجد میں کن دنوں کا اہتمام کیا اور کس انداز سے انہوں نے جناب صفائی کی. اسی لیے ہم خود ہیں. یہ صفائی، مسجد کی صفائی، وضو خانے کی صفائی، انسان کے اندر سے جو اندر میں جو من میں اندھیرے ہیں اسے اجالوں میں تبدیل کرتا ہے. انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. تکبر غرور کی جو رذائل، جو بیماریاں ہیں، مسجد کی صفائی سے ساری ختم ہو جاتی ہیں. انسان میں تکبر نہیں رہتا. بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو دیکھا گیا یقین کریں ایسے صفائی کرتے ہیں مسجد. ہم لوگ تو بہت نازک ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم طالب علم ہیں، ہم بھی ان سے دور رہتے ہیں. ہم سب کو چاہیے اللہ کے گھر کے ساتھ ایسے تعلق مضبوط کر لیں. یہ جو وقتی نہ ہو تعلق. ہم دیکھتے ہیں، آپ سب بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم جمعے میں آئے اور پچھلی صف کا انتخاب کیا، حالانکہ پہلی صف کی فضیلت، اور جیسے ہی سلام پہ رجوع چلے گئے. یہ تعلق نہیں ہے مسجد کے ساتھ. مسجد کے ساتھ تعلق یہ جمعہ 8 دن کے بعد آیا، جناب ہم حاضر ہو گئے، آئیں گڑ گڑائیں اس کی بارگاہ میں، سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اے اللہ ہماری حالت کو تبدیل کر دے، بدل دے. یہ جو کفر امت کو چلا آ رہا ہے اور جناب ایسے لتاڑ کے چلا گیا ہے اور پھولوں کو مسل کے چلا گیا ہے، یہ اس کی ضرورت کیسی؟ اس نے دیکھا نا ان لوگوں کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے. لہٰذا یہ اب آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دعائیں کہیں اور ہوتی ہیں. ہمارا تو یہ حال ہو گیا. دعائیں مانگنی چاہیے کثرت کے ساتھ. دعائیں مانگیں. یہ بڑا اجتماع جب جو میں کہتا ہوں اس میں اور کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. یہ تعلق ہم آپس میں برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں آئے اور ہاتھ لگا کے واپس چلے جائیں. نماز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم آئیں اور تو سجدے کریں اور واپس چلے جائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا دعا وہ عبادت، دعا اصل ہے، دعا عبادت کا لفظ ہے. کسی چیز کے اندر سے لفظ کو نکال دو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا. وہ ڈھانچہ ہے. دعائیں مانگنی ہو کثرت کے ساتھ، جیسے دوڑنا نہیں ہے، جلدی نہیں، اور پکی نماز کا تصور بھی نہیں. یہ فیشن نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ ناز ہے، یہاں جھکنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اپنے آپ کو مٹانا ہے. اس چیز کا نام ہے بات. جو ہم آج دیاں اور کسی کے سامنے جناب جھکتے ہیں، یہ عام جھکنا ہے. سب سے زیادہ تذلل تضرع اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں ہونا چاہیے. جو انتہا ہے نا، جس کے بعد کوئی ادب نہ رہے، جس کے بعد کوئی جھکنا نہ ہو، جس کے بعد عاجزی کا تصور بھی باقی نہ رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں اس طرح عاجزی کرنی ہے. یہ ہے عبادت کا اصل مقصود. ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہیں. دیکھیے پھر مزہ اور لطف کس طرح سے ہمارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. ورنہ ایسی نمازیں جسے ٹکرے ہوں، اللہ رب العزت کی ذات اٹھا کر بندے کے منہ پر دے مارتا ہے. ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس روزے کے بعد بندہ تبدیل نہ ہو. ایسے حج کی اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی بعد انسان بدلے نہ. اس لیے مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیں تاکہ ہماری حالت بدلے. پھر شکوہ نہ کریں. یا تو ہم شکوہ نہ کریں کیونکہ مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر شکوے ہی شکوے باقی رہیں گے. پھر شیطان کا حملہ اور جناب ہمارے نفس اور فتنے سارے اس کا شکار ہو جائیں گے. تو پھر شکوہ یار ہماری حالت نہیں تو بدلتی، اللہ رب کی ذات کا کرم نہیں ہوتا ہم پر. آئی مسجد میں پھر دیکھیں جھوپڑی میں رہنے والا مسجد سے تعلق جوڑ کے جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جھوپڑی میں رہنے والا سکون میں ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق، اس کی یاری، اس کی دوستی اس ذات سے ہے کہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. تو کیوں نہ ہم دنیا کو چھوڑ کر اس بے نیاز ذات سے اپنے تعلق جوڑ دیں، مسجد کو آباد کریں. بھرپور مسجد کے سارے کام بعد میں، پہلے نماز ہے، پہلے مسجد کو آباد کرنا ہے. اگر ہمارا یہ ذہن بن گیا ہماری حالت بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط اور ہمیشہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.